اس کو ہم کہتے ہیں نا جز کی بات یا کل کی بات یا فروعی باتیں یا فقہ اختلافات، اس میں انسان نہیں پڑھتا۔ تو مزہ کون سا ہوا؟ مزہ تو محبت کا جب ہوا اتباع میں تو جب بھی اس کو پڑھتی ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے، مجھ سے اور آپ سے اور یہاں جو لوگ موجود ہیں وہ ہم سے محبت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کریں گے۔ اگر ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تپتے بخار میں بھی اور وہ چلے جاتے تھے قبیلوں کو اسلام کی دعوت دینے کے، اور کاش کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو اس گروپ میں شامل ہو جن سے اللہ محبت کرے۔ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرنے کے بعد جب کوئی بندہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ جی، اب میں پھر اپنی بات کا آغاز آیت سے ہی کروں گی، اور سورہ آل عمران کی 2 آیتیں ہیں، 31 اور 32، اور بڑی محبوب آیت ہے، بہت سارے لوگ اس کو پڑھتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کر لو، پھر اگر وہ تمہاری دعوت قبول نہ کرے تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کے اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں۔ اطاعت کا مطلب ہے سن کر مان لینا، اتباع کا مطلب ہے بغیر سنے مان لینا۔ ایک محبت کی یہ بہت ہی بلند مثال ہے۔ مثال کے طور پر اطاعت تو یہ نا آپ نے سنا، آپ نے سمجھا اور پھر وہ کر لیا۔ اتباع یہ کہ آپ اس کی کوئی حیل و حجت نہیں چاہتے، آپ اس کے اندر کوئی وہ نہیں، اور آپ اتنا ایمان کا جو ایک کہتے ہیں نا چاشنی اور حلاوت اور مزہ، اور اس کے نتیجے میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہ پھر جو ہے نا وہ آٹومیٹک یعنی ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں کہ ایسا کیوں ہے ایسا نہیں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا جز کی بات یا کل کی بات یا فروعی باتیں یا فقہ اختلافات، اس میں انسان نہیں پڑھتا۔ تو مزہ کون سا ہوا؟ مزہ تو محبت کا جب ہوا اتباع میں، اور یہاں پہ لفظ آیا ہے محبت کا اور پھر لفظ آیا ہے اتباع کا، فَاتَّبِعُونِی، یعنی رسول کی جو ہے نا وہ پیروی کرو۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اپگریڈیشن آف ہیومن اسٹیٹس۔ آپ یہ لیول آف دیکھیے انسان کا، مسلمان کا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ سے محبت کرو، نمبر 1۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ نمبر 3 اسٹیپ آپ یہ دیکھیے، میں تو جب بھی اس کو پڑھتی ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے، مجھ سے اور آپ سے اور یہاں جو لوگ موجود ہیں وہ ہم سے محبت کریں گے۔ یہ جو ہے نا سٹیٹس ہوگا، اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں کہ وہ بخشش کر دیں گے تمہارے لیے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور پھر وہی بات جو میں نے پچھلی آپ سے بات کی تھی کہ یہاں آپ اللہ کی صفت دیکھیے، آیت ادھر تکمیل ہوئی نا آیت کی 31، اللہ غفور الرحیم، بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں میں تو ہوں غفور الرحیم نا، تو میں معاف کر دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ کافرین کو، جو کفار تھے، ان کو وارننگ دیے کہ دیکھو اگر تم ایسا نہیں کرو گے نا، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اللہ کی اور رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو اور منہ موڑ لو گے تو اللہ تعالیٰ پھر کافروں سے اللہ تعالیٰ صاف صاف کہہ رہے ہیں لا يحب الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کریں گے۔ اللہ نے صاف کہہ دیا اور مطلب بتا دیا نا۔
اب آپ اس میں دیکھیے کہ اس میں چند سٹیجز ہیں نا جو احادیث سے بھی سمجھائے گئے ہیں، علماء بھی ہمیں سمجھاتے ہیں. میں سم اپ کروں گی اس جواب کو. اللہ سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت. رسول سے محبت کیسے ہوگی؟ ان کی احادیث کو پڑھنا، سمجھنا اور سنت رسول کا مطالعہ کرنا اور سمجھنا. انہوں نے ہمارے لیے، دیکھیے جب ہم پڑھیں گے ہمیں جب بھی پتہ چلے گا انہوں نے ہمارے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں. اور ہم تھوڑی سی گرمی کو بھی برداشت نہیں کر پاتے اور ہم کہتے ہیں ہمیں گرمی لگ رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تپتے بخار میں بھی، اور وہ چلے جاتے تھے قبیلوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے. اس کے بعد جب ایسا ہوگا تو آخرت کی فکر ہوگی. پھر چھوٹی چھوٹی تکالیف جزوی رہ جائیں گی، جزوی ہوتی ہیں، یعنی جزوی ان امپورٹنٹ، ٹرائیویل. آخرت کی فکر ہوگی تو آخرت کی تیاری شروع ہو جائے گی، ہے نا؟ فورتھ ہے، ففتھ، دنیا سے بے رغبتی، دنیا سے نفرت نہیں. جو حدیث میں بتایا گیا دنیا سے بے رغبتی، لگژریز میں ڈوب جانا یا ایکسٹرا آؤٹ آف دا باؤنڈریز وہ ہو جانا، وہ بالکل بھی پسندیدہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتباع رسول کی توفیق دے، میں دعا کرتی ہوں. اور کاش کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو اس گروپ میں شامل ہو جن سے اللہ محبت کرے. آمین.